اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ سے ولادت کے ایام چل رہے ہیں بی بی سیدہ کے. سب سے پہلے اسی مناسبت سے امام زمانہ، ان کے نائب برحق جانشین رہبر معظم سید علی خامنائی آغا سستانی، تمام مجتہدین نظام، علماء کرام، مسلمانان ملت بالخصوص آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں. اور الحمدللہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کون کون بیدار ہیں. سیدہ کا ذکر سن کے کون کون جھوم اٹھتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کتنے محبین بیٹھے ہیں. پہلا فقرہ ماشاءاللہ سے آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، ذوق رکھنے والے ماشاءاللہ. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. اور کہتے ہیں کہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. مقام خون حسین کیا ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا. عزیزان گرامی، جو اپنی ذات میں سیدہ ہو، خاتون جنت ہو، مرضیہ ہو، راضیہ ہو، اور دختر رسول اور زوجہ ولایت کہہ کے جس کو پکارا جائے، اس عظیم ہستی کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. کون ہے فاطمۃ الزہرا؟ کائنات کے سب سے بڑے راز کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. وحدت حیات کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. مرضی توحید کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. قلب مصطفیٰ کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. مادر حسنین کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. اور امامت کے چشمہ ازل کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. اور کون ہے فاطمۃ الزہرا؟ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال اجر رسول بھی ہے. یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فرو اور اصول بھی ہے. نوید باغ بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. اسی سے آغاز ہے امامت، اسی سے آغاز ہے امامت. یہی رسالت کا خاتمہ ہے. نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے. محمد و آل محمد پر عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. عزیزان گرامی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے جو 2 بچے رسول خدا کے لیے ہوئے تھے، مدینہ شہر میں اللہ کو پیارے ہو گئے. جب یہ 2 بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے، رسول خدا اسی اثنا میں جب مسجد نبوی کی طرف تشریف لے کر گئے تو اس وقت ایک ملعون نے طعنہ دے کر کہا کہ نعوذ باللہ جاء الابتر، کہ بے اولاد آ رہے ہیں. جب یہ جملہ سنا رسول خدا نے، رسول خدا غم زدہ ہو گئے، رسول خدا پریشان ہو گئے. جب رسول خدا کو پریشان دیکھا
تو اللہ کو جلال آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے جبریل امی تو چلا جا فرش پہ، میرا رسول میرا حبیب پریشان حال ہے، جا کے میرے حبیب سے کہہ دے کہ دکھی نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ اگر کسی نے اسے ابتر کا طعنہ دیا ہے تو میں خدا ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کے دنیا پہ بھیجا ہے، اس نبی کو کبھی ابتر رہنے نہیں دوں گا. جبریل امی کے ذریعے سے آیت نازل کر کے بتایا، جا جبریل جا کے رسول سے کہہ دے ایھا الرسول انا اعطیناک الکوثر، کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، اس کے جزا میں کیا کرے، فصلی لربک وانحر، کہ پس تو نمازیں پڑھتا رہے، تو قربانیاں دیتا رہے، ان شانئک ھو الابتر، کہ تیرا دشمن ہی ہمیشہ بے اولاد رہے گا. اتنا سننا تھا. رسول خدا کی زبان سے بھی تو ایک پیارا جملہ نکلتا ہے، فرماتے ہیں کہ الفاطمہ بضعۃ منی، یہی فاطمہ ہے جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پس اگر کسی نے زہرا کو راضی کیا گویا اس نے رسول کو راضی کیا، اور جس نے رسول کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا جنت کو اپنا مقام بنا دیا. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھے بی بی کے ساتھ. عزیزان گرامی، سورہ قدر جیسی آیتیں بھی بی بی فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مومن فقط لیلۃ القدر کی شب کو جھاگ کے گزارے اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے. کسی شخص نے تعجب سے پوچھا یا امام ذرا بتا دیجئے کتنے گناہ بخشے گا اللہ؟ تو صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے گناہ ستاروں کی تعداد کے برابر بھی ہوں اور وہ لیلۃ القدر کی شب کو جھاگ کے گزارے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. سننا تھا وہ شخص حیران ہوا. تو مولا فرماتے ہیں فقط اتنے ہی گناہ نہیں بلکہ اگر سمندروں کے قطروں کے برابر بھی کسی شخص کے گناہ ہوں اور لیلۃ القدر کی شب کو وہ بندہ جھاگ کے گزارے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے. اتنے تعجب میں آ گئے شخص. امام نے پھر سے فرمایا کسی شخص کے گناہ صحراؤں کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تعجب میں حد ہی ہو گئی. امام فرمانے لگے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی جس چیز کو گین نہ سکی کہ سورج کی شعاؤں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہو تو اس کے گناہ بھی اگر لیلۃ القدر کی شب جاگ کے گزارتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو اتنا سننا تھا. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور مجمع سے کھڑا ہو کے کہتا ہے یا امام میں تو ہلاک ہو گیا. امام نے تعجب سے پوچھا یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ تم لیلۃ القدر کی شب کو جو ہے جھاگ کے گزارو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اللہ تمہارے اوپر انعامات نازل کرے گا، جب کہ تو جو ہے تعجب میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو ہلاک ہو گیا. وہ شخص کہتے ہیں کہ یا امام میں ہلاک اس لیے ہوا کیونکہ اس سال میں مریض ہو گیا تھا اور لیلۃ القدر کو میں درک نہ کر سکا. پیغام مل رہا ہے آپ کو؟ اس لیلۃ القدر کی شب کو میں درک نہیں کر سکا. اس جملے کا سننا تھا. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی شب کا جو ثواب ہے اس ثواب کو تو درک کر لے، امام فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے کسی دو مومنین کے درمیان اگر جھگڑا ہوا ہو تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، تمہارے لیے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. فقط دو لڑے ہوئے مومنین کے درمیان صلح کرا دو تو تمہارے لیے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جاؤ اگر تم لیلۃ القدر کے ثواب کو درک کرنا چاہتے ہیں تو کسی علی کے چاہنے والے کسی مسلمان بھائی کسی مومن بھائی کو جو بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا دو، چاہے وہ کھانا فقط ایک لقمے کی شکل میں بھی ہو اس کو کھانا کھلا دو. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. اور پھر فرمایا تم اگر چاہتے ہو لیلۃ القدر ثواب درک کر لو تو جاؤ جا کے کسی کے جنازے پہ شرکت کرو اور اگر کوئی میت دفن ہو رہی ہو تو اس پر اپنی ہتھیلی سے تھوڑی سی مٹی گرا دو. امام فرماتے ہیں کہ اپنی ہتھیلی سے تھوڑی سی مٹی
اس دفنائے جانے والے مومن کی قبر پہ گرا دو، تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ پھر فرمایا اگر مٹی نہیں گرا سکتے ہو تو جاؤ جا کے اس جنازے کو تھوڑی دیر کے لیے کندھا دے دو، تمہارے لیے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ پھر فرمایا اگر تو جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکتا ہے تو فقط شرکت کرو، فقط شرکت کرنے سے بھی اللہ تجھے لیلۃ القدر کا جو ہے ثواب عطا کرے گا۔ اتنے پیارے جملے سننے تھے۔ ایک طرف سے جناب ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایھا الناس کہ اے لوگوں تعجب کیوں کر رہے ہو؟ امام صادق نے جو باتیں بیان کی ہے اس پہ تعجب کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ لفظ لیلۃ القدر ہے میری دادی زہرا کا نام۔ اگر تو چاہتا ہے لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرو، رات کو سونے سے پہلے میری دادی زہرا کے، میری دادی سیدہ کے دشمنوں پر فقط ایک بار تو لعنت بھیج کر سویا کرو، تو رات بھر سوتا رہے گا، ہر سانس کے بدلے میں تجھے جو ہے لیلۃ القدر کا ثواب ملتا رہے گا۔ مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آج جان گرامی، ماشاءاللہ سے بی بی سیدہ کی شان اگر بیان کرنے لگ جائیں تو شاید میں اور آپ کی یہ جو مختصر سی زندگیاں ہیں یہ گزر جائیں، لیکن ان کی شان مکمل بیان نہ ہو سکے، شاید ان کے جو ہے ان کی پوری ذات کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکے ہم سے۔ آج دنیا میں ہر انسان، ہر بندہ پریشان حال ہے، کبھی دنیاوی خواہشات کو لے کر، کبھی اپنی ذاتی خواہشات کو لے کر، کبھی اخروی پریشانیاں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ملتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم اگر پریشان حال ہو تو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور وسیلہ اختیار کرو۔ تو یہ وسیلہ ہر کسی کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، تو بعض دعاؤں کا قبول نہ ہونا بھی مصلحت الہی ہوتا ہے۔ جس طرح ایک جوان نے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جا کر دعائیں مانگی، 30 دن 40 دن گزر گئے، دعائیں مانگتا رہا لیکن دعا پوری نہیں ہوئی۔ اور جوان کی دعا کیا تھی کہ میرے مولا و آقا امام رضا، میں فلاں نسل میں ایک جوان لڑکی سے عشق کرتا ہوں، مجھے میرا رشتہ اسی لڑکی سے کرا دے۔ فقط اتنی سی دعا تھی، اور یہ دعا بھی مولا قبول نہیں فرما رہے تھے۔ تو وہ تو مصلحتیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ادھر سے وہ جوان پھر ہماری طرح ذرا مایوس ہو کے نکلا حرم سے، راستے میں عالم دین سے ملاقات ہوئی، تو اس عالم دین سے پوچھا قبلہ میں روز ادھر امام کے حرم میں آ رہا ہوں، اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو عالم نے بھی کہہ دیا اگر امام قبول نہیں کر رہے ہیں تو جائے آغا بہائی کے قبر میں، ادھر ہی پاس میں کھڑے ہیں، آپ کی ہر حاجت قبول ہو جائے گی۔ جوان نے یقین کر لیا، نکل گئے، اپنے یقین کے ساتھ جا کے آغا بہائی کے قبر پہ دعا مانگی۔ دعا جس دن مانگی اگلے دن ہی اللہ کا کرنا اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ جب حاجت پوری ہو گئی، اس کا نکاح ہو گیا، چند ہی دنوں کے اندر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، اور بات نوبت یہاں تک آئی کہ طلاق ہو گئی۔ اب جب جس لڑکی کے لیے نہ جانے کتنے سال اس نے گزارے تھے، جب اس کو ملی تھی تو چند ہفتے کے اندر ہی جو ہے وہ لڑکی اس سے جدا ہو گئی۔ پھر جا کے اس جوان نے آغا بہائی کو شکایت کی کہ تو آ کے امام رضا کی دہلیز پہ دفن ہے، کم از کم ان سے ہی مصلحت حاصل کر لیتے، ان سے ہی معرفت حاصل کر لیتے۔ جی اب غلطی اس کی اپنی ہے، جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ جو ہے زبردستی جوڑ توڑ کر کے وہاں تک پہنچے ہیں۔ اب جدائی ہو گئی تو آ کے شکایت بھی آ گئے باہر سے ہو رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں اور آپ کے لیے بھی جو ہے اپنی زندگی میں مشکلات ہیں، تو کہیں اور سے نہیں، کتابیں چھاننے کی ضرورت نہیں ہے،
بلتستان کے ایک عالم دین کا واقعہ مختصر عرض کروں. کہتے ہیں کہ تبلیغی دورہ یا علمی دورے کی وجہ سے بلتستان کا جو عالم تھا اس کا جو ہے کسی ملک میں جانا ہوا، اس کا سفر کسی اور ملک میں ہوا پاکستان سے ہٹ کے. جب اس ملک میں وہ عالم دین گئے تو کچھ امور ایسے پیش آئے کہ اچانک سے جو ہے اس ملک کی انٹیلیجنس نے اسے گرفتار کر لیا. جب اسے گرفتار کر لیا تو وہ کہتے ہیں، عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا جہاں پہ فقط میں پاؤں پھیلا سکتا تھا، اور پاؤں پھیلانا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا. وہ عالم کہتے ہیں کہ مجھے صرف پاؤں پھیلانے کی جگہ میسر تھی. 45 دن تک مجھے ٹارچر کرتے رہے، مارتے رہے، میرے پیروں پہ اتنے زور زور سے مارتے تھے سزا دیتے ہوئے کہ میری زبان سے بے ساختہ ایک ہی جملہ نکلتا تھا، یا زہرا. کہتے ہیں کہ یوں وہ مجھے 45 دنوں تک تو سزائیں دیتے رہے، لیکن اس کے بعد اسی کمرے میں ہی مجھے قید رکھا. یوں 64 دن گزر گئے. 64 دن گزر گئے، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں آیا. جب میری مدد کو کوئی نہیں آیا، دعائیں تو میں نے بہت سی مانگی تھی، وسیلے بھی میں نے بہت سے دیے تھے، لیکن ہم سب کی نظروں میں ہیں، ہم سب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہماری دادی زہرا یا ہماری ماں زہرا کا واسطہ نہ دیا کریں. خود اہل بیت فرماتے ہیں. تو عالم دین تھے، جاننے والے تھے، دیگر معصومین کے وسیلے دے دے کے مانگتا رہا، لیکن اس کی مشکل ٹل نہ گئی. لیکن وقت آیا، 64 دن گزرے تھے، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا. تو میں نے ایک ہی وسیلہ ڈھونڈا. اب کی بار میں نے بی بی سیدہ کا وسیلہ دے کے دعائیں مانگنا شروع کر دی. بی بی سیدہ کا وسیلہ دے کر میں رات کو سو گیا. رات کو جب سویا تو نے خواب دیکھا. اس خواب میں میرا سفر کسی جہاز میں ہوا، مجھے کسی ایئرپورٹ پہ بھی اتارا گیا، اور ایک جوان نے آ کے مجھے ریسیو بھی کیا اور لے جا کے ایک ایسے کمرے میں بھی لے کر گئے جہاں پہ ہر قسم کی سہولیات بھی موجود تھی. عالم فرماتے ہیں کہ میں یہ سب خواب میں دیکھ رہا ہوں. جب میں بیدار ہوا نیند سے تو جس کمرے میں 64 دنوں سے رہ رہا تھا، بخدا اس کمرے کی جو ہے چار دیواری میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، فقط دیواریں ہی تھی. لیکن آج میں ایک نئی چیز دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف دیوار میں لکھا ہوا تھا، اگر کوئی شخص اس قید خانے سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو 540 مرتبہ یہ جملہ دہرائے. کیا جملہ تھا؟ اللہم انی اسألک بفاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ جملہ تھا. عالم دین فرماتے ہیں کہ 540 مرتبہ میں نے گننا شروع کر دیا. 540 مرتبہ گننا شروع کرتے ہوئے یہ تسبیح ختم ہوئی ہی تھی، وقت 10 بج چکے تھے اور دروازے پہ دستک ہوئی. جب دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے پھر سے وہی گمان کر لیا کہ شاید مجھے سزا دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے. لیکن جب دروازہ کھولا تو ایک شخص نے آ کے آواز دی کہ آپ کو باہر بلایا جا رہا ہے. اور ان کو آج اس راستے سے نہیں لے کر گئے جس راستے سے جو ہے جس کمرے میں لے جا کے ان کو سزا دیتے تھے. آج اطراف بدل چکی تھی. دوسری طرف لے کر گئے تو ایک کمرے میں لے کر گئے جہاں پہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی وہیں پہ پایا. کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ بیٹھے شخص نے ایک لیٹر میرے ہاتھ میں پکڑا کے کہا کہ آغا ہم شرمندہ ہیں، آپ مجرم نہیں تھے، آپ بے خطا تھے، غلط فہمی میں ہم نے آپ کو جو ہے گرفتار کر لیا تھا. بہرحال آزاد کر دیا، آئے اپنے گھر. کہتے ہیں کہ 3 دن میں نے بی بی سیدہ کی مجلس رکھی. اس کے بعد ہمارا گزر جب اس ملک سے واپس اپنے پاکستان ملک میں ہوا تو اس ملک پاکستان میں جب پہنچے، اپنے گھر میں پہنچے، 2 سے 3 دن گزرے تھے کہ ایک عالم دین کی کال آئی
اور کہتے ہیں کہ افریقہ میں عالم دین کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ کو آنا ہوگا۔ تو وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں تیار ہوا، ایئرپورٹ کی طرف نکلا اور فلائٹ پہ بیٹھ کے پہنچا افریقہ۔ جہاز پہ بھی میں نے سفر کیا، اب خواب کی بات کر رہا ہوں، جو خواب میں انہوں نے فلائٹ بھی دیکھا تھا، یہاں سے جو ہے ایئرپورٹ بھی نظر آیا تھا، اور وہ گھر کا کمرہ بھی نظر آیا، اور جوان بھی نظر آئے۔ کہتے ہیں کہ جہاز پہ بھی میں سوار ہوا، جب ایئرپورٹ میں پہنچا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہی ایئرپورٹ ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور وہی جوان مجھے ریسیو کرنے آیا ہے جس جوان کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بخدا دل ہی دل میں نے گمان کر لیا، جب اس کمرے میں پہنچا کہ جس کمرے کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، آج اپنی حقیقی آنکھوں سے میں نے جو ہے حقیقتاً دیکھنے لگا، تو میں نے اس وقت یہ یقین کر لیا کہ واقعاً میری سیدہ نے میرے اوپر کرم کر لیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 25 سالوں سے ایسی جو ہے دیہاتوں اور ایسے گاؤں، نہیں معلوم کتنی وسیع دنیا ہے، کہاں کہاں تک بندے کی پہنچ ہے، کہاں کہاں تک بندے کی پہنچ اور رسائی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں نے جو ہے اپنی 25 سال تک کی زندگی میں یہاں پہ ایسے گاؤں میں، ایسے دیہاتوں میں، ایسے شہروں میں جا کے جو ہے جگہوں پہ جا کے میں نے تبلیغ دین اور بی بی سیدہ کے فضائل سنائے کہ شاید وہاں پہ ہیلی کاپٹر اور دیگر چیزوں کے ذریعے کے علاوہ بندے کا ویسے جانا ناممکن نظر آتا ہے۔ اور الحمدللہ ایک ایسی جگہ کو بھی جو ہے میں نے جا کے لوگوں کو شیعہ بنایا جہاں پہ فقط 15 سے 20 جو ہے افراد کی بستی ہے، اور اس بستی میں جو ہے الحمدللہ آج 25 سالوں سے ایک چھوٹی سی مسجد ہم نے بنا کر دی ہے، اور مسجد سے جو ہے یا زہرا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ خدا بند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے